السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، بہت سارے علاقوں میں ہماری گندم جو ہے وہ گوب کے مرحلے پہ آ چکی ہے اور بہت سارے علاقوں میں آنے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گندم کو گوب کی مرحلے میں ہم کس طرح سے فیڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کون سی چیزیں ہم استعمال کر کے گوب کے مرحلے میں گندم سے بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفیع اور آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر عزیز صاحب، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ گندم کو گوب کے مرحلے پہ کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے پاس ایسے کون سے پروڈکٹ موجود ہیں جو کسان استعمال کر کے خاص طور پر گندم پہ گوب کی سٹیج پہ استعمال کر کے بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر عمر عزیز صاحب سے پوچھوں گا انہی سوالات کے جوابات۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے کسانوں کی رہنمائی کیجیے گا تاکہ وہ گندم سے ایک بہتر پیداوار حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر جمیل شفیع صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خدمت کا موقع دیا اور آپ کے چینل کی وساطت سے پھر ہم حاضر ہیں آپ کے ویورز کے سامنے۔ تو گوب کی سٹیج گندم میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر اس سٹیج پہ کسان چند ایک چیزوں کا خیال رکھ لے تو اس کی جو پیداوار ہے اس پہ خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سٹیج پہ کسان کو چاہیے کہ پانی ضرور لگائے کھیت کو اور وتر کنڈیشن رکھے، تاکہ جیسے کہ آج کل دیکھیں فیبروری میں موسم کا جو ٹمپریچر ہے بڑھتا جا رہا ہے، تو ٹمپریچر بڑھنے سے یہ ویریشن آنے سے جو فرٹیلائزیشن کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو کسان کو چاہیے کہ اس سٹیج پہ گندم کو خصوصاً پانی لگائے۔ اس کے ساتھ اگر کھادوں کی بات کریں تو کھادوں میں پوٹاش جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور پوٹاش جیسے کہ ابھی ٹمپریچر کی بات کی، پوٹاش جو ہے وہ سٹومیٹا کی اوپننگ کلوزنگ میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ٹمپریچر ریگولیشن ہے پلانٹ کی باڈی کا وہ ہو جاتا ہے اگر پوٹاش ہم بر وقت استعمال کریں۔ اور پوٹاش ہمارے جو اگر آپ نے فلڈ کی ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کو اس سٹیج پہ فولیئر اپلیکیشن لازمی کرنا ہوتی ہے، کیونکہ آپ اگر اس کی اپلیکیشن فولیئر کرتے ہیں تو جتنی کنٹینٹ میں یہ چاہیے وہ پلانٹ کو اس سٹیج پہ وہ اس میں جو جنڈا پتا جسے بولتے ہیں فلیگ لیف، اس کی جو نشو نما ہے، اس کی جو عمر ہے، ایج ہے، اس میں بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے جو شازلی نام سے ہے، وہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی آپ کے چینل کی وساطت سے لوگوں کو پرووائڈ کیا تھا اور کرتے آ رہے ہیں، اس کا بڑا اچھا رزلٹ آپ نے کسانوں کے جو فیڈ بیک لیے ہوں گے، آپ کے کسانوں کی رائے بھی آپ کو ملی ہوگی کہ اس کا الحمدللہ رزلٹ کیسا ہے، وہ آپ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اس میں گروتھ ریگولیٹر بھی ہیں، ٹریس ایلیمنٹس بھی ہیں، کیونکہ آپ ان کو اگر استعمال کرتے ہیں پوٹاش کے ساتھ ملا کے فی ایکڑ استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو فلیگ لیف ہے اس کی ایج بھی بڑھ جائے گی، اس کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی، اور اس کے ساتھ جو گندم میں دانہ ہے اس کا وہ موٹا ہو جائے گا، اٹریکٹیو ہوگا، الٹیمیٹلی 10 سے 15 من فی ایکڑ کے حساب سے اس کی پیداوار کسان کی بڑھ سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اگر چیزوں کا دھیان رکھ لے کسان تو انشاءاللہ اس کی پیداوار خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر عمر صاحب، بہت شکریہ اتنی ڈیٹیل میں ہمارے کسانوں کو بتانے کا۔ آخر میں چند ایک چیزیں کہنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر عمر صاحب نے بتایا کہ آج کل ٹمپریچر یعنی کہ درجہ حرارت میں بہت زیادہ یکدم سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس صورت میں گندم پہ بہت زیادہ ایک سٹریس آتی ہے جب خاص طور پر پولینیشن کا جب مرحلہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر ٹمپریچر زیادہ ہو جائے تو ہمارے دانے بننے کا عمل بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس صورت میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے جو پودے کی مدد کرتی ہے اس سٹریس کو، اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے، وہ ہے پوٹاش۔ تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ پوٹاش کا سپرے کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ لمبے عرصے تک اپنے فلیگ لیف کی زندگی کو بحال رکھنا ہوتا ہے، اس کو سرسبز و شاداب رکھنا ہوتا ہے، چونکہ جو فلیگ لیف ہوتا ہے اس کا ہمارے دانے کی بھرپائی میں، ہماری پیداوار میں تقریباً 40 سے 47% تک حصہ ہوتا ہے۔ تو فلیگ لیف کی لائف کو، اس کی زندگی کو جتنا لمبا کر لیں گے اتنی ہماری پیداوار بہتر ہوتی جائے گی۔ تو اس کو بہتر کرنے کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس کو ہم نے لاسٹ ایئر بھی شازلی کو استعمال کروایا تھا، جو کہ فلیگ لیف کی زندگی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اس پر کسانوں کا بہت زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک بھی آیا تھا۔ اس دفعہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب پھر سے بتا رہے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں، اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے فولیئر گریڈ کی پوٹاش لینا چاہیں
یا پھر جو ہے وہ شازلی کو منگوانا چاہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس کی ریکمنڈیشنز جو لاسٹ ایئر ہم نے کی تھی کہ 1 لیٹر جو لیکوڈ پوٹاش ہے اس کے ساتھ 250 ml شازلی کو ملا کے جو ہے وہ ایک سپرے گوب کے وقت کر دیا جائے، اور دوسرا سپرے جو ہے وہ پولینیشن کے بعد، یعنی کہ پولینیشن کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد کر دیا جائے، تو آپ کی پوٹاش کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے اور جو فلیگ لیف ہے اس میں کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس سے جو پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا دانے کی بھرپائی بہتر ہو پاتی ہے، دانے کا کلر بہتر ہوتا ہے، دانے کا سائز موٹا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں دوستو کہ اپنی فصل کا آغاز ہم نے عشر نیت سے کرنا ہے، اور فصل کے اختتام پہ ہم نے اس نیت کو پورا بھی کرنا ہے اور عشر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فصلوں میں برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔